میرا دل کرتا ہے کہ میں آج جمعہ کے وقت کسی اور کو امام بناؤں اور میں خود جا کے دیکھوں جو لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا. یہ اتنا سخت فرمان ہے سرکار کا جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے. فرمایا اگر گھروں میں بچے نہ ہوتے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. مجھے بچوں پر ترس آ رہا ہے, مجھے عورتوں پر ترس آ رہا ہے, اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا ہے. مطلب کہ جمعہ چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی سختی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے جو نبی رحمت للعالمین ہے, سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, وہ اتنا شدت کا حکم دے رہے ہیں جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے. مہر کا کیا مطلب؟ پھر اس میں نیکی کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی, نحوست پڑ جاتی ہے اس پر. جو 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اس میں نحوست پڑ جاتی ہے. اور یہ جمعے کی نماز کی فضیلت تھی جو عرض کی. اب کچھ باتیں وہ عرض کرنے لگا ہوں جو مسائل کے لحاظ سے اور جمعہ کی فضیلت کے لحاظ سے بھی اور مسائل کے لحاظ سے بھی. جمعہ کے اندر جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے خطبے کے لیے جب ممبر پر آتا ہے, مطلب جب خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت آ جاتا ہے, اس وقت نہ کوئی کلام کرنا ہے, نہ کوئی نماز پڑھنی ہے, نہ کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے. جمعہ کی اذان جو خطبہ کی اذان ہے اس اذان کے دوران اور خطبہ کے دوران پھر جو 2 فرض ہیں جمعے کے وہ تو پڑھنے ہیں جماعت کے ساتھ. اس کے بعد پھر جو چاہیں آپ پڑھیں, اس کے بعد جو چاہیں پڑھیں, جتنی وظیفے کریں, عبادت کریں, فوراً 7 سنتیں پڑھیں, وظیفے کر کے بعد میں سنتیں پڑھیں, جس طرح بھی کسی کو مناسب لگے وہ. لیکن اس دوران خطبہ کی اذان اور خطبہ کے دوران عبادت بھی منع ہے, قرآن بھی منع ہے, قرآن پڑھنا منع ہے, درود پڑھنا منع ہے. تو یاد رکھیں یہاں درود پڑھنا منع ہے, قرآن پڑھنا منع ہے, وہاں ایک دوسرے سے بات کرنا کیسے جائے؟ درود پڑھنا جب منع کر دیا گیا, قرآن پڑھنا منع کر دیا گیا, اس قرآن نفل پڑھنے منع کر دی گئی. اور پہلے بھی کئی بار میں نے یہ مسئلہ سمجھایا بھی ہے اور شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو تو دوبارہ پھر بات کر لیتا ہوں. جب جمعہ کی خطبہ کے دوران رسول اللہ کا نام آئے یا جمعہ خطبہ کی اذان کے دوران انگوٹھے نہیں چومنے, درود بھی نہیں پڑھنا, خاموشی سے اس اذان کا جواب بھی نہیں دینا. جو خطبہ کی اذان ہے خاموشی سے سننی ہے, خاموشی سے سننی ہے, بس خطبہ بھی خاموشی سے سننا ہے. خطبہ کے دوران اذان کے دوران نہ بات چیت کرنی ہے, نہ کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے, نہ اذان کا جواب دینا ہے, نہ ہی اس میں انگوٹھے چومنے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اور پھر خطبہ کے لحاظ سے پہلے حکم ہے کوشش کریں پہلے آ جائیں, پہلی صف میں آئے, دوسری میں آئے, تیسری میں آئے. لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں. کسی کے اوپر سے فلاں کرنی, کسی کی گردن کراس کر کے نہیں آنا. خطبہ کے دوران پیچھے بیٹھ جائے, پیچھے بیٹھ کے آپ کا خطبہ سننا وہ قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اگر آپ صفوں سے کراس کرتے ہوئے لوگوں کی گردنوں سے بھڑکتے ہوئے لوگوں کو تنگ کر کے اگلی صفوں میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا خطبہ سننا بھی قبول نہیں ہوگا, الٹا آپ کو عذاب ہوگا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا بڑا سخت فرمان ہے اس بارے میں. فرمایا جو خطبہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھیلا کے آگے جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا رہا ہے, جہنم کی طرف اپنا پل بنا. اور پھر باقی جمعہ کی عبادت کے لحاظ سے جتنی فضیلت ہے اور جتنی ضروری ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی, جتنی ضروری ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی یہ سب کو پتا ہے. جتنی ضروری ہے زور سے پہلے والی 4 سنتیں پڑھنی, جتنی ضروری ہے زور سے بعد والی 4 سنتیں پڑھنی, جتنی ضروری ہے مغرب کے بعد والی 4 سنتیں پڑھنی, جتنی ضروری ہے عشاء کے بعد والی 2 سنتیں پڑھنی, مغرب کے بعد والی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد والی 2 سنتیں, اتنی ہی ضروری ہے جمعہ سے پہلی 4 سنتیں بھی اور جمعہ کے بعد والی سنتیں اتنی ہی ضروری ہے جتنی زور کی سنتیں ضروری ہے, جتنی فجر کی سنتیں ضروری ہے, جی جتنی عشاء کی سنتیں ضروری ہے اتنی سنتیں یہ بھی جمعہ کی بھی ضروری ہے. جمعہ سے پہلے بھی 4 اور جمعہ کے بعد والی 6. 4 جمعہ کے فرضوں کے فوراً بعد 4 پڑھی جاتی ہیں, پھر 2 پڑھی جاتی ہیں. یہ 6 سنتیں بھی سنت موقدہ ہیں اور جمعہ سے پہلے 4 سنتیں بھی سنت موقدہ ہیں. ان میں تاکید کی گئی.
اب ظاہر ہے کہ قرآن میں اللہ نے سنتوں کا حکم نہیں دیا، لیکن میں کئی بار عرض کر چکا ہوں سنت کا مقصد کیا ہے؟ سنت کا مقصد ہے کہ فرضوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی سنتوں کی وجہ سے پوری ہو جائے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھتے پڑھی ہے تو سرکار نے اس حکمت کے تحت پڑھی ہے کہ میری امت کو یہ سبق مل جائے کہ جو بھی کام کرنا ہے تھوڑا بڑھا کے کرنا ہے تاکہ اس میں کمی نہ رہ جائے۔ جس طرح ہر بندہ اپنے دنیاوی معاملات کے لحاظ سے گھر میں سودا سلف لاتا ہے، کوئی چیز مٹیریل منگواتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ تھوڑنا نہیں چاہیے مت بھاوے جائے، تھوڑنا نہیں چاہیے مت بھاوے جائے۔ یہی مقصد ہے اس عبادت کا بھی کہ فرضوں میں کمی نہیں رہنی چاہیے، اضافہ ہو جائے۔ اضافہ کس وجہ سے ہوگا؟ نفلوں کی وجہ سے، سنتوں کی وجہ سے۔ سنتیں ہیں، فرضوں میں کمی ہے، سنتوں کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ سنتوں میں کچھ کمی رہے گی، نفلوں کے ذریعے